Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. We were discussing in the previous videos sequence determination of proteins. تو اس سلسلے میں ہم نے ایکسٹریکشن پیوریفیکیشن دیکھ لی تھی اور اب ایکسٹریکشن کی بات کریں گے اور اس میں ایڈمنڈ ڈیگریڈیشن کی بات ہوئی تھی پچھلی ویڈیوز میں. اب اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور یہ دو ڈائیگرامز آپ کے سامنے ابھی آئیں گی. پہلے ہم ایڈمنڈ ڈیگریڈیشن کو ڈائیگرامیٹک دیکھتے ہیں. تو ایک بیسک ڈائیگرام ہے, اس میں آپ کے سامنے یہ ایک پالی پیپٹائڈ چین ہے اور اس کو ہم ایڈمنڈ ڈیگریڈیشن سے اس کے امینو ایسڈز کو توڑ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا, یہ پروٹین کی یہ سائڈ جو ہے یہ این سائڈ ہے اور یہ سی سائڈ ہے, یعنی یہ امینو سائڈ ہے, امینو ٹرمینل ہے اور وہ کارباکسی ٹرمینل ہے. تو اب کارباکسی امینو ٹرمینل پہ ہم جو پہلا امینو ایسڈ ہوتا ہے اس کو ہم ایک کمپاؤنڈ اس سے اس کو لیبل کرتے ہیں. تو یہ پہلا ہمارا سٹیپ ہے لیبلنگ کا. لیبلنگ کرنے کے بعد اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں. تو یہ وہ امینو ایسڈ جو تھا پہلا وہ اس کمپاؤنڈ کے ساتھ فینائل تھائیوسائنیٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو کے اس کو کلیو کیا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے. تو یہ پالی پیپٹائڈ چین سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اب پہلے یہاں پہ 5 امینو ایسڈ تھے, اب 4 رہ گئے. تو پہلا امینو ایسڈ نکل گیا, اس کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریلیز کیا جاتا ہے. یہ ریلیز کیا گیا اور پھر اس امینو ایسڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ جو 20 امینو ایسڈز ہیں اس میں یہ کون سا امینو ایسڈ ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ امینو ایسڈ آ گیا, اب دوسرا نمبر آ گیا. تو اس کو پھر اسی کمپاؤنڈ کے ساتھ لیبل کیا جاتا ہے اور لیبل کرنے کے بعد پھر یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے. یہ ریلیز ہو گیا اور ریلیز ہونے کے بعد اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ کون سا امینو ایسڈ ہے. اینڈ دس پروسیس از ریپیٹ فار ایوری نیکسٹ امینو ایسڈ. تو پہلے ایک نمبر تھا, پھر دوسرے کی باری آئی, پھر اب تیسرے کی باری آئی, اس کے بعد پھر چوتھے کی, اور آخرکار ہم پروٹین کے اینڈ پہ پہنچ جائیں گے. اور جب آخری جب 2 رہ جائیں گے تو یہ پروسیس پھر ریپیٹ نہیں ہوگا کیونکہ جب 2 تھے اور وہ ٹوٹ جائیں گے تو آخری امینو ایسڈ علیحدہ ہو گیا. تو پھر ہم ان کو ہر ایک امینو ایسڈ کو علیحدہ کرنے کے بعد جو ضروری سٹیپ ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم آئیڈینٹیفائی نہ کریں تو سارے امینو ایسڈ اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن تو بعد میں ہو جائے گی, لیکن اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پہلے نمبر پہ کون سا تھا اور دوسرے نمبر پہ کون سا تھا. تو وہ جو سیکوینسنگ کا ہمارا پروسیس ہے اس کا فائدہ نہیں رہے گا. تو اس لیے ہر ایک امینو ایسڈ کو جدا کرنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ سیکوینس کیا ہے. وہی پروسیس ہے ایک اور ڈائیگرام کے ذریعے. تو اس میں یہ جو ڈائیگرام تھی اس میں ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک راؤنڈ اور پھر اس میں بھی وہی چیز ہے, ایک راؤنڈ اور دوسرا راؤنڈ اور پھر یہ کنٹینیو کرے گا. تو یہ شروع کے 2 امینو ایسڈز کو دکھایا گیا, ایک کو بلو کلر سے اور ایک کو گرین کلر سے. تو یہاں پہ ہم نے اس کمپاؤنڈ کو جو کہ ان کو جدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ایڈمنڈ ری ایجنٹ بھی کہتے ہیں, فینائل تھائیوسائنیٹ. اب یہاں پہ اس کو ہم نے ایک ٹرائنگل کے ذریعے شو کیا ہے. تو یہ لیبلنگ ہو گئی, ہم نے اس کو لیبل کر دیا. پھر اس کے بعد یہ اس کو ریلیز کیا گیا. ریلیز کرنے کے بعد اس امینو ایسڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ امینو ایسڈ کی باری آتی ہے, اس کو لیبل کیا جاتا ہے اور پھر ریلیز کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے دا پروسیس کنٹینیوز انٹل دی اینڈ. تو اس طریقے سے ہم ایک ایک کر کے امینو ایسڈز کو جدا کرتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس پوری پروٹین کا سیکوینس آ جاتا ہے, چاہے اس میں 10 امینو ایسڈز ہوں, 15 ہوں, 20 ہوں, 30 ہوں. تو جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ شارٹ چینز جو ہوتی ہیں, پالی پیپٹائڈ چینز, چند امینو ایسڈز کی جو چینز ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. تو یہ ان 2 ڈائیگرامز میں ہم نے ایڈمنڈ ڈیگریڈیشن کو ڈائیگرامیٹک طریقے سے دیکھ لیا. اب اس کے بعد اگلی ڈائیگرامز میں ان کے جو ایکچوئل کیمیکل ری ایکشنز ہوتی ہیں
اور جو کمپاؤنڈز اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ پروسیس جس میں ہم امینو ایسڈ کو علیحدہ کرنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.